ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں۔ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسکرپچرز ہوتے ہیں جتنے بھی وہ صحیفے ہوتے ہیں وہ انبیاء پر نازل ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی انوینشن ہوتی ہے، کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے، ایک بک ساتھ بتائی جاتی ہے کہ اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ طریقہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر انسان کو سمجھانے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا کہ وہ اب بتائیں گے کہ کون سا راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے اندر کوئی بھی سبجیکٹ ہے، بک ہوتی ہے، اس بک کو سمجھانے والے ایک ٹیچر ہوتا ہے۔ قرآن ایک کتاب ہے، اس کتاب کو سمجھانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اہل قرآن ہیں، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عموماً یہ چیز ہے ہی غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی نالج سے، اپنے ذہن سے کسی چیز کو سمجھو؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان کو نالج کے جو ذرائع ہیں نا، ایک کو آپ کے جو سینسز ہیں، آرگنز ہیں، جس کو حواس الخمسہ بولتے ہیں، جو 5 ہیں، سینس کر کے آبزرویشنس کے ذریعے جو آپ نالج لیتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے۔ اور ایک نالج وہ ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے نالج آتا ہے، جو وحی کے ذریعے آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، انبیاء کے ذریعے سے آتا ہے، وہ اتھینٹک نالج ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان جان پاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، مورل ویلیوز کیا ہیں، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، حق کون ہے، باطل کون ہے۔ اس کا فرق انسان پر واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھو انسان دنیا میں بعض مرتبہ یہ اپنی اس آنکھوں سے بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے مائکروسکوپ لگانا پڑتا ہے، تو مائکروسکوپ سے بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی یہ آنکھیں بھی بہت سی چیزیں دیکھنے سے قاصر ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت یا مطلب اللہ تعالیٰ کی سب چیزوں کو سمجھنے سے وہ قاصر ہے، مطلب پوری طریقے سے اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو آسان مثال دی تھی، جیسے کمپیوٹر ہم بناتے ہیں تو کمپیوٹر کو وہی کچھ پتہ ہوگا جس کو ہم نے بتایا ہے، اس سے زیادہ کا نالج وہ نہیں لے سکتا، جو ان پٹ ہم دیں گے وہ اسی کو ہوگی۔ اسی طرح ایک اور آپ مثال لے لیں کہ جو آج کل اے آئی آ گیا، تو اے آئی بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، آیات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ایبلٹی دی کہ وہ کیا کرے، وہ اپنی جیسی چیزوں کو کریٹ کرے اور اس کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھے، آسانی کرے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو آپ یہ کوئی بھی انوویشن دے کر یہ نہ کہیں کہ اس کے پیچھے یہ کسی بندے نے انوینٹ کیا تو یہ کیا، اس کا کمال ہے۔ اس کا کمال واقعی ہے، اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سہولت دی، اس نے اس کے اوپر محنت کی، اس چیز کو انوینٹ کر دیا، لیکن وہ اللہ ہی کی نشانی ہے۔ اللہ ہی نے اس کو علم دیا ہے کہ اس علم کے ذریعے سے اس نے اویلیبل ریسورسز کے ذریعے سے، اویلیبل نالج کے ذریعے سے وہ اس نے ایک نئی چیز کو تخلیق کر دی۔ تو یہ کس کی نالج ہے؟ یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بغیر استاذ کی کوئی چیز بندہ سیکھ نہیں سکتا۔ اس طرح اس دنیا کا نالج سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، نبی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ وہ صراط مستقیم کا راستہ ہوتا ہے، وہی راستہ ہوتا ہے۔ تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک قرآن ہو گیا۔ اب قرآن و دوسرا ساتھ کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ سنت۔ قرآن و سنت۔ دیکھو ایک اور چیز بھی ہے، ہم کہتے ہیں احادیث ہیں۔ تو احادیث پہ ہمارے ائمہ نے، محدثین نے بہت کام کیا، بڑی محنت کی، حدیثیں اکٹھی کی، تواتر کی حدیثیں الگ ہیں، اور تھوڑی سی جن کی سند کمزور ہے ان کی حدیثیں الگ ہیں، مطلب بہت سا نالج، بہت سا کام کیا، صحیح زیادہ جتنا بھی حضور کی کوئی قولی حدیث ہے، کوئی فعلی حدیث ہے، کوئی عمل کیا وہ لکھ دیا گیا، کوئی مطلب ویسی کسی چیز کے اوپر چپ رہ گئے وہ بھی لکھ دیا گیا، تو سارا کچھ حدیث کے اندر آیا ہے۔ لیکن حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ سنت وہ ہے جو تواتر سے حضور کا پر عمل کرتے رہے ہیں، اس کے بعد اس کے آنے والے جو حضور کے ساتھ ساتھی تھے، یار تھے حضور کے، ان یاروں نے بھی اس کو ایکٹ کیا ہے۔ تو ہم سنت اس کو کہتے ہیں کہ جو حضور نے بھی کیا ہے تواتر کے ساتھ، اس کو کیا کیا ہے، آنے والے جو حضور کے کیا کہتے ہیں ساتھ تھے، کمپینینز تھے، انہوں نے بھی اس کو ایکٹ کیا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ تواتر کے ساتھ چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو بعض مرتبہ کوئی چیز حضور کے لیے خاصیت ہوتی ہے، اسپیسیفائی حضور کے لیے ہوتی ہے، حضور کی کوالٹی ہوتی ہے۔ اب لیٹ سپوز آپ نے حدیث میں دیکھا، حدیث میں لکھا کہ حضور نے کیا کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو یہ صرف حضور کے لیے حدیث میں آیا ہے، تو یہ حضور کے لیے۔ اچھا لیٹ سپوز ایک مرتبہ ایسے ہوا، مفہوم اس کا بتاتا ہوں، اسپیسیفک حدیث نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، حضور نے کا عمل یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اس طرح رات کو سوئے اور صبح وضو نہیں کیا اور بغیر جا کے وضو کے نماز پڑھا دی۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہے؟ آپ نے بغیر یا تو اللہ کا حکم تبدیل ہو گیا
یا آپ سے غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے؟ تو کہا کہ نہ اللہ کا حکم تبدیل ہوا ہے نہ غلطی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی کا جو نیند ہوتی ہے وہ ناقص وضو نہیں، مطلب اس سے وضو نہیں ٹوٹتا حضور کی نیند، کیونکہ ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے کام پٹھا کر دیا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ صرف حدیث کو دیکھ کر بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے مسئلہ سمجھ لیا۔ وہ ایک آپ کا جملہ تھا، وہ آپ کے جو استاد نے بولا تھا کہ ہر حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے لیکن ہر حدیث سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جو تواتر ہے، سنت کا عمل ہے جو صحابہ نے کیا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ صرف حضور کا ایک نہیں بلکہ کہا کہ علیکم سنتی و سنت خلفائے راشدین، کہ تم جو میری سنت بھی ہے اور کس کی سنت؟ خلفائے راشدین کی سنت، جو انہوں نے ایکٹ کی ہے۔ لیٹ سپوز جو ہم جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، 2 خطبے ہوتے ہیں، جو دوسرا خطبے کی انوویشن یا سٹارٹ اپ جو کیا ہے یا جو سٹارٹ کیا ہے وہ تو عثمان نے کیا ہے، تو اس کے بعد عثمان کے بعد علی نے آ کر اس کو ختم نہیں کیا بلکہ وہ آتے کنٹینیو تک وہ اس کے اوپر چلا۔ حضرت عمر نے، حضور نے تو 3 دن صرف جو ہے نا وہ تراویح پڑھی ہیں، 3 دن پڑھی ہے، لیکن اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنت قرار دے کر اور اس کے اوپر تواتر کے ساتھ صدیوں تک 20 ہی تراویح پڑھی رہی۔ اب اس کو کوئی نہیں مانتا تو سمجھو کہ وہ کیا کرتا ہے؟ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، کیونکہ حضور نے کیا کہ علیکم سنتی و سنت خلفائے راشدین، یہ دونوں کی سنت کے اوپر چلنا ہے۔ اور اس سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے سنت اور ایک ہوتی ہے حدیث۔ تو آپ حدیث کو دیکھ کر کوئی عمل نہ لے لیں کہ بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ تواتر دیکھنا ہے جو حضور نے کیا تواتر کے ساتھ فریکوینٹلی۔ بعض مرتبہ کوئی عمل حضور نے کیا، حضور کی اسپیشلٹی تھی، اس میں حضور کو چھوٹ تھی یا وہ حضور کے لیے کے ساتھ اسپیسیفائی کام تھا۔ لیٹ سپوز حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حدیث میں آیا، تو کوئی کہو کہ حدیث میں آیا کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو ہم یہ عمل کریں گے، قطعاً نہیں کریں گے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، اس میں ہم گڑبڑ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر لوگ ہمیں حدیث کا ریفرنس دے کے نمبر دے کر ہمیں گمراہ کرتے ہیں، بہت سی چیزوں میں ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ مطلب لکھا ہوتا ہے اس میں کوئی، لیکن تواتر دیکھا جائے گا کہ حضور کا کیا عمل تھا، پھر حضور کے عمل کے بعد کیا حضور نے فریکوینٹلی وہ عمل کیا ہے، کیا آخری عمل بھی حضور کا یہی تھا؟ کیونکہ ہم آخری عمل دیکھتے ہیں، ہم بہت سے مسائل کے اندر ہم آخری عمل دیکھتے ہیں کہ حضور کا آخری عمل کیا تھا، اور ہم نے جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں سے تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ائمہ اربعہ نے جن چیزوں کو لیا وہ وہی چیزیں تھیں جو سنت علیکم سنتی اور سنت خلفائے راشدین کے اوپر تھی۔ تو ہم نے حضور کی سنت کو بھی لینا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لینا ہے۔ پھر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ سے الفاظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے افراد، ایک ہوتا ہے تفریط اور ایک ہوتا ہے اعتدال۔ یہ اس کو اردو میں ایسے کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے حد سے گزر جانا، حد سے گزر جانا، ایک ہوتا ہے حد سے اتر جانا، وہ افراد ہو گیا، اور حد سے گزر جانا تفریط ہو گیا، اور ایک اور ہے جو اعتدال کا راستہ ہے۔ تو ہم اہل سنہ والجماعہ کیا کرتی ہے؟ اعتدال کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ آپ اختیار راستہ افراط اور تفریط کا کرو اور اپنے آپ کو کہو ہم اہل سنت والجماعت ہے، تو آپ اہل سنت والجماعت نہیں ہوں گے۔ آج کل ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ میں کیا ہوں؟ اہل سنہ والجماعت ہوں۔ اہل سنت والجماعت سے مراد ہوتا ہے کہ جو حضور کی سنت کو بھی، اور پھر وہ جو اس کی جماعت تھی، حضور کے ساتھ جو کمپینینز تھے، ان کے ایکٹ کو بھی فالو کیا ہے۔ تو یہ تب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اعتدال والا، میانہ روی والا، جس طرح ہوتا ہے نا کرسٹ ہوتا ہے، ٹرف ہوتا ہے، ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، تو ہم وہ صراط مستقیم کو اختیار کرتے ہیں، نہ بہت اوپر جاتے ہیں نہ بہت نیچے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک افراد یہ ہے کہ ہر بندے سے پھٹا لینا، ہر بندے کو ویسے ہی چل چل کے کسی کو مار دیا، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بندہ مار کے چلا بنا دے، تم کہو کہ مارنے دو مجھے، تو یہ کیا ہے؟ تفریط ہے۔ اور ایک ہے کہ اسپیسیفک ایشو کے اوپر آپ نے اس کو رگڑا ہے، اس نے آپ نے زیادتی کی اور آپ نے اس کی زیادتی کا بدلہ لیا، تو یہ آپ نے حق کیا اور کیا کیا؟ اعتدال کا راستہ اختیار کیا۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح آپ آئیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی معصوم نہیں ہے، نبی معصوم نہیں ہے، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ افراد ہے۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہے اور نبی کے ساتھ 12 اور بھی معصوم ہیں، مطلب 12 امام اور بھی معصوم ہے، جو روافض کا عقیدہ ہے۔ تو کیا یہ عقیدہ بھی غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہے، ہم نہ افراد اختیار کرتے ہیں اور نہ تفریط اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کس کا ہے؟ عقیدہ کا اعتدال کا راستہ ہم اختیار کریں گے۔ اچھا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کر دیتا، تو کیا یہ الہاد والا راستہ اختیار کر دیا، افراد والا راستہ اختیار کیا۔ اچھا اب کچھ کہتے ہیں کہ صرف اللہ صرف عرش پر ہے، کیونکہ قرآن کے اندر لکھا ہوئے الفاظ ہیں اللہ صرف عرش پر ہے، تو یہ تفرید والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اسپیسیفائی کر دیتے ہو کہ صرف وہ وہیں پر ہے، مطلب اللہ تو لمٹ لیس ہے، اللہ تو اسپیس لیس ہے، اللہ تعالیٰ کو کہیں بھی ہو سکتے ہیں،
انہوں نے کیا کہا اللہ صرف عرش پر ہے, انہوں نے صرف قرآن کو پڑھا اور کہا کہ اللہ صرف عرش پر ہے. تو یہ آپ نے معاذ اللہ حضور کو اللہ تعالیٰ کو لمٹ کر دیا کہ اللہ صرف عرش پہ ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لفظ آیا ہوتا ہے تو اس کی ہم نے سمجھنا ہوتا ہے. لیٹ سپوز بعض مرتبہ مثال کے طور پر اللہ الفاظ آتے ہیں کہ ید اللہ, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے. وہ صرف ایگزامپل دینے کے لیے, ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ لمٹ لیس ہیں, تو اللہ تعالیٰ کوئی عرش کی کوئی جگہ کی ضرورت نہیں. ہاں اللہ نے اگر کہہ دی قرآن میں کہ اللہ عرش پر استوا ہے, تو وہ ہم اللہ اپنی قدرت کے ساتھ, اللہ اپنے علم کے ساتھ ہے, ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے. تو ہم صرف وہ یہ بندہ بولے کہ صرف اللہ عرش پر ہیں, تو یہ بھی کیا کیا اس نے, تفرید کا راستہ اختیار کیا. ہم کیا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے, اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہیں, اپنی کیفیت کے مطابق ہمیں پتہ نہیں ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے, اللہ اپنے قدرت کے ساتھ ہے, علم کے ساتھ ہیں. تو یہ جب یہ عقیدہ ہے تو یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اعتدال کا عقیدہ ہے. اسی طرح ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہر جگہ سے جو بھیجتا ہے وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, ہمیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, لیٹس سپوز. تو یہ عقیدہ افراد کا عقیدہ ہے. اچھا تفرید کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی روزے پر جا کر بھی پڑھے تو نہیں سنتے, یہ تفرید کا ہے, روزے پر جا کر پڑھ لے نہیں سنتے. اعتدال کا کیا ہے کہ نبی ہم جو یہاں سے پڑھتے ہیں وہ اللہ ان تک پہنچا دیتے ہیں, اور ہم جو قبر کے سامنے پڑھتے ہیں وہ حضور خود سن لیتے ہیں, کیونکہ ہم انبیاء کے حیات کے قائل ہیں قبر میں. ہم نبی کو کیا مانتے ہیں؟ انبیاء زندہ ہے قبر میں, ان کی کیفیت ہم نہیں معلوم کہ وہ کس کیفیت کے ساتھ زندہ ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کون سا عقیدہ ہے ہمارا؟ اعتدال والا عقیدہ ہے. اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میں ولیوں کو نہیں مانتا جی, ولی کی کرامت کو نہیں مانتا, یہ بھی کیا ہے؟ افراد والا عقیدہ ہے. ایک کہتا ہے کہ اچھا, ایک کوئی کہتا ہے کہ میں ولیوں کو مانتا ہوں لیکن ولی کو مانتے وقت ولی سے بھی مانگتا ہوں, تو یہ کیا ہے؟ تفرید والا عقیدہ ہے. مطلب اس میں آپ گر گئے, آپ نے لمٹ کراس کر دی, آپ نے ریٹ کراس, مطلب ولی کو کسی کے اللہ نے مثلا ولی کرامت کیا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی خاص بندے پہ کوئی خاص ایکٹ کر دے, وہ اسپیسیفائی کر دے, لیکن وہ اس کا اتنا ذاتی فعل نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے. جس طرح نبی کے لیے معجزات ہوتے ہیں, معجزے ہوتے ہیں جو حضور کی شان کے لیے, حضور کی نبوت کے دلیل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر کوئی خاص اسپیسیفک کام یا خاص چیزیں اس پر اثر انداز کر دیتا ہے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بندہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی, اللہ کا خاص بندہ ہے. اس کی مثال ایسے لے لیں کہ بعض مرتبہ کوئی شہید ہو گیا, اس کی قبر سے خوشبو آ گئی, تو یہ ہمیں سنتے رہتے ہیں. اب کوئی یہ بولے کہ نہیں جی تم جا کے قبروں سے مانگتے ہو, اور جا کے ہمیں حدیث قرآن سے اور سنت سے لے اور فتوے ہم پہ لگائے. حالانکہ ہم ولی کو مانتے ہیں لیکن ولی سے نہیں مانگتے, ہم ولی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ کرامت صرف اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کرامت کیا ہے, کہ کرامت کوئی بہت ایسی چیز ہے. کرامت بعض مرتبہ یہ کوئی ایسا کام مافوق الفطرت کام, مطلب کوئی ان ایکسپیکٹڈ کام بعض مرتبہ ہندو سے بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی غیر اس طرح کا کوئی کام کرے, جھوبا کام کرے, آپ اس کو فالو کرنے لگ جائیں. تو اگر اس کو اور پھر اس کو بندہ اپنی طرف منسوب کرے جو بندہ, تو وہ فارغ ہے. جو اس کو اپنی طرف منسوب کرے وہ بندہ کیا ہے؟ فارغ ہے, وہ افراد اور تفرید کا شکار ہے. تو ہم اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں, اور اس میں اللہ کے ولی کا کمال نہیں مانتے بلکہ اللہ کا کمال مانتے ہیں. اسی طرح ہم ولیوں کو رگڑتے نہیں ہیں, ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد میں ہم ان کے آنے والوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, انہوں نے سجدے کیے ہیں ان کے درباروں پر, تو ہم ان کی نفی کرتے ہیں. ہم نے اللہ کے ولی کی نفی نہیں کرنی جس نے اتنا توحید کا کام کیا, دنیا میں خیر پھیلایا, لوگوں کو دین کی طرف لایا, لوگوں کو نمازوں پہ لے بلایا, لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کی, تو کیا ہم ان کو رگڑیں؟ تو جو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اولیاء اللہ کی, نیک لوگوں کی, بزرگوں کی توہین کرتے ہیں, توحید کی آڑ میں کہتے ہیں ہم توحید بیان کر رہے ہیں, قرآن سے ہمیں شکار ہوتے ہیں کہ یہ نہ کرو, یہ لکھا ہوا ہے, اسپیسیفائی کر کے بتاتے ہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے, حدیث میں لکھا ہوا ہے, لیکن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ توہین کر رہے ہوتے ہیں. اور اولیاء اللہ کی توہین کرنا یہ ایسے ہے کہ آپ کیا کرو, اللہ کو اپنا دشمن بنانا ہے. جو اللہ کے دوست کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے تو پھر معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے, پھر اللہ اس کے مقابلے میں اللہ خود آ جاتے ہیں. تو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ کے بارے میں بدگمانی کرنا, اس کے بارے میں غلط تصور رکھنا, اسی طرح اولیاء کرام کے بارے میں, اسی طرح علماء کے بارے میں غلط کوئی سوچ رکھنا, ان کے بارے میں نگیٹو پرسپیکٹیو رکھنا, یہ بھی انتہائی گھٹیا سوچ ہوتی ہے, اور اس سے انسان مرتد ہونے اور ایسے حالات گمراہی کا شکار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور آج کل ہمارے نا لوگوں کی زبانیں بہت کھل گئی ہیں بعض میں, کوئی دیکھیں گے ڈائریکٹ علماء پہ فتویٰ بازی شروع کر دیں گے, سارے فارغ ہیں, سارے ایسے ہیں, سارے ایسے ہیں. تو کسی چند لوگوں کی غلطی کی بنیاد پر کیا ہم سارے کہیں گے سارے غلط ہیں؟ کوئی چند پٹھان کو غلط کام کرتے تو ہم سارے کہیں گے سارے پٹھان غلط ہیں, کچھ ملک غلط کام کرتے تو ہم سارے کہیں گے سارے ملک غلط ہیں.
کچھ جو ہے نا وہ کوئی فرقے کے کوئی خاص لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو کیا ہم اس پورے فرقے کے اوپر کیا یہ سارے شرک بدعت کرتے ہیں؟ تو خاص کسی ایک بندے کی ایکٹ کی بنیاد کے اوپر پورا ایک لیبل لگانا یہ انتہائی درجے کی ناقلی ہے، نافہمی ہے، ناواقفیت ہے، بیوقوفی ہے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم کیا اختیار کرتے ہیں؟ ہم اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ ہم نے افراد کا شکار ہونا ہے نہ تفرید کا شکار ہونا ہے۔ ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں۔ ریڈ لائن یہ ہے، صحابہ ہماری ریڈ لائن ہے، نبوت ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر ہمارا کمپرومائز نہیں ہے۔ کوئی ہمارے صحابہ کو گالیاں دے، عائشہ کے بارے میں اور ابوبکر صدیق کے بارے میں گالیاں دے اور پھر ہم کہیں گے اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے اسٹیبلش اصولوں کے خلاف مخالفت تم کرتے ہو، تم ہمارے بنیادی اصولوں کی مخالفت کرتے ہو، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر یہاں ایک بات بندے کے ذہن میں سوال آتی ہے کہ اچھا کوئی بندے کا عقیدہ غلط ہے تو ہم اس کے ساتھ تعلقات کیسے رکھیں؟ میرا دوست ہے، میرے ساتھ یار ہے، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کے ساتھ میرا کیا ریلیشن ہونا چاہیے؟ اس کا عقیدہ غلط ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کا عقیدہ غلط ہونا، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ عقیدے کی پرچار کر رہا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک بندے کا اپنے عقیدہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اس میں کوئی، لیکن اس سے آگے کو آپ کو بھی انفلوئنس کر رہا ہے، تو ایسے بندے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، ایسے بندے سے اپنا تعلق کم کرنا ہے۔ دیکھو تعلق تو آپ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہو، حالانکہ قرآن میں کیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تم تعلق رکھو۔ تعلق رکھنے میں اور دوست رکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، معاملات کرنے میں، بزنس کرنے میں، معاملات طے کرنے میں اور دوست رکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ دوستی میں احسان ہوتا ہے، سلوک ہوتا ہے، آپ اگلے پہ مہربانی کرتے ہو، آپ اس کے ساتھ چلتے ہو، آپ اس کی بات مانتے ہو، آپ اس کا ساتھ دیتے ہو۔ لیکن معاملات میں کیا ہوتا ہے؟ 50-50 معاملات ہو، لین دین ہوتا ہے، کہتے ہیں مطلب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ دوستوں کے لیے بغیر مطلب کے بھی تو کام کرتے ہیں۔ دوست کہتے ہیں چلو آیا چلتے ہیں آج یار، وہ 3 نمبر بیریل مار رہا ہے بندے کو، کہتے ہیں چلو آ جاؤ، میری لڑائی نہیں ہے، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ ہم دوستوں کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے کیا چیز ہے۔ معاملات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہاں کسی پر فتویٰ بازی نہیں کرنی، ڈائریکٹ کوئی آ گیا اس کو ہم نے رگڑ دیا۔ اب ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے پولیٹیکل ڈسکور، پولیٹیکل سچویشن بن گئی۔ لیٹس سپوز سچویشن یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ اچھا اب بعض لوگ کہیں کہ نہیں جی ایران والے تو شیعہ ہیں اور یہ تو سارے ان کے سارے فرقے خراب ہیں اور یہ تو سارے عقیدے خراب ہیں۔ وہ بھائی یہ مسئلہ اس وقت یہ والا مسئلہ ہے ہی نہیں، اس وقت باہر سے ایک بڑی اپوزیشن آئی ہوئی ہے اور بڑا کافر آیا، بڑا ظالم آیا ہوا ہے، تو آپ نے اب اس کا ساتھ دینا ہے۔ وہ ایسا آئیڈینٹی اپنے آپ کو مسلم بولتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو ایز آئیڈینٹی مسلم بول رہا ہے، تو آپ ایسا مسلم کو فوکس دو یا اس کو اہمیت دو بطور کے ایک کافر ظالم کو جو مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، اس کو شہید کر رہا ہے، تو آپ اس کو ساتھ دو۔ تو اس وقت آپ نے پولیٹیکل سچویشنز کے اندر ہم نے کس کے ساتھ ہونا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، عقیدے کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، فقہی مسائل ہوتے ہیں، یہ بندہ یہ ہوتا ہے اسپیشل لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اسپیسیفک لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اس کی اسپیشلٹی ہو، اس پر ڈسکشن کریں۔ لیکن مسئلہ یہ بنا ہے کہ آج کل لوگ ان مسائل کو، یہ چھوٹی بنیادی جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں عوام کے اندر، اس پر ویڈیوز بناتے ہیں، شارٹ وائرل ویڈیوز ہوتی ہیں۔ اچھا آج تک تم یہ غلط کرتے رہے، اچھا تم نے جو ہے نا تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے، اچھا اللہ عرش پر ہیں اور تم کہتے ہو کہ نہیں صرف تم ہر جگہ مانتے ہو اور صرف اللہ جو ہے نا صرف عرش پر ہیں۔ اب اس پر کوشچنز کر کے اس پر ویڈیوز بنا کر وائرل کرتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں۔ اب یہ وہ مسائل تھے جن پر ڈیبیٹس نہیں ہونی چاہیے تھی، جن کو عوام میں نہیں لانا چاہیے تھا، جو ممبر پہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں یہ ایسے اندر کے معاملات تھے، کوئی فقہی مسئلہ ہے، کوئی عقیدے کا ایسا مسئلہ ہے، کوئی لوور ڈویژن کے عقیدے کے چیزیں ہیں، ایک امہات العقائد میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی، اور ایک کچھ ایسی نظریاتی چیزیں ہیں۔ اس نظریاتی چیزوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے پر فرقہ بازی کرنا، تفرقہ کرنا اور ایک دوسرے کو کفر کے اور شرک کے اور بدعت کے فتوے لگانا، یہ اس سے ان مسلمانوں کو اس اندر توڑ پیدا ہوا ہے۔ اچھا اب اس توڑ کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب ہمارے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو تھوڑا طبقہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ہم سے دین سے بیزار ہو گئے، دین سے متنفر ہو، کہتے ہیں یہ کیا ہم کیسے، یہ تو ہر ٹائم 50 فرقے بنائے ہوئے انہوں نے، اتنے لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کے اتنی زیادہ ڈویژنز ہیں۔ تو ہم نے ان ڈویژنز کو ان کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا، اس کے سامنے ہم نے کامن گراؤنڈ پہ بات کرنی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ رہیں گراؤنڈ لیول پر اسپیشل لوگوں کے لیے، عوام میں اس کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ اس سے ویوز بھی اچھے ملتے ہیں، اس سے بندہ وائرل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، اس سے ڈویژن پیدا ہوتی ہے، اس سے مزید امت کے اندر تفرقہ، ادھر امت پہ ایک بڑا ظالم آیا ہوا ہے، حملہ کیا ہوا ہے، اس نے وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اس مسلمانوں کے چھیتڑے اڑا رہا ہے، اور دوسری طرف تم کیا کرو، تم نے چھوٹے سے مسئلے کے اوپر ڈیبیٹ شروع کی، تو کتنا ظلم ہے۔ تو آپس میں وہ قرآن میں آیا کہ کیا کرو، اللہ کی رسی دین کو مضبوطی سے تھام رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور ہم نے آج کیا کر لیا، تفرقے میں پڑ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کرتے ہیں۔ صرف اختلافات ہمارے
یہاں نہیں بلکہ لو لیول سے لے کر اپر لیول تک مذہبی چیزوں میں بھی اختلافات ہیں، پولیٹیکل اختلافات بھی ہیں. آپ دیکھو نا کتنی ہماری مطلب کتنی پارٹیاں ہیں، ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے اور اپنی ترتیب ہے، اور پھر حالانکہ قومی مسائل ہوتے ہیں ان پہ بھی اکٹھا نہیں ہوتے، ان پہ بھی پولیٹیکل سکورنگ ہوتی ہے. پولیٹیکل سکورنگ ہوتی ہے. لیٹس سپوز آپ پہ سیلاب آ گیا، آپ پہ کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، اس میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا صحیح، اچھا انہوں نے پیسے نہیں دیے اور انہوں نے جو ہے نا پیسے کھا لیے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا یہ کر لیا. تو ایسے قومی مسائل ہوتے ہیں، امت کے مسائل ہوتے ہیں، تو امت کے مسائل پر آپ نے اکٹھا ہو جانا ہے. پھر آپ نے اس طرح کی نجی باتیں نہیں کرنی، ڈویژن والے باتیں نہیں کرنی، تفرقے والی باتیں نہیں کرنی. تو ہم نے ایک وسیع نظر رہنا ہے، وسیع نظر سے تھوڑا نا چیزوں کو بالکل اتنا تنگ نظری سے نہیں دیکھنا کہ بھائی کسی کو دیکھا کہ یہ تو پتہ نہیں شیعہ ہے اور یہ تو پتہ نہیں کون ہے، یہ تو بریلوی ہے اور یہ تو پتہ نہیں دیوبندی ہے اور یہ تو پتہ نہیں وہابی ہے، یہ تو بس سلفی ہے، تو بس اس سے کیا کرو، جان چھوڑا. ایسا نہیں کرنا، یا اس کے لیے نفرت نہیں پیدا کرنی. نفرت پیدا کرنا انتہائی غلط چیز ہے. ہاں ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی چیزوں میں، اور میں اس کا سخت مخالف ہوں کہ ہمارے بڑے بھی مخالف ہیں کہ ان چیزوں کو ڈسکس نہ کیا جائے. ہاں اب کوئی چھیڑے گا ہمیں اور ہمیں کہے گا کہ تمہارے عقیدے خراب ہیں اور ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں اور ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم پہ بڑے بڑے فتوے لگائے، تو پھر اس کا جواب تو دینا پڑتا ہے. پھر ہمارے علماء دیتے ہیں، لیکن ہمارا کام نہیں ہے، پھر بھی ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس کو ڈیبیٹ نہیں کریں گے. ہمارا کام یہ ہے اس وقت کہ ہم کیسے لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کریں. اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے. اس وقت ہمارے دلوں میں یوٹیوبرز کی محبت ہے، اس وقت ہمارے دلوں میں بڑے بڑے ٹک ٹاکرز کی محبت ہے. ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ان کے ٹرینڈس فالو کرتے ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں، ان کی بولتی بولتے ہیں، ان کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے ڈریس کو فالو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں، فلانے فٹ بالر کو فالو کرنے، فلانے اس چیز کو فالو کرنے. ہاں ٹھیک ہے، ایک بندے کی اسپیسیفک ایکسپرٹی ہے، فٹ بالر ہے یار، اچھی بات ہے، اس کو فالو کرو، فٹ بال کے اندر فالو کرو، لیکن آپ نے اس کی تہذیب نہیں لینی، اس کی روایات نہیں لینی، اس کے ٹرینڈز نہیں لینے. ہم نے جو بندہ جس فیلڈ کا اس سے وہ کام لے لو، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، وے آف لائف کیسے گزارنا ہے، یہ نبی بتائیں گے ہمیں. جو نبی نے طریقہ بتایا، قرآن و حدیث نے ہمیں جو طریقہ بتایا، سنت سے جو ثابت ہے، تواتر سے جو ثابت ہے، وہ ہم چیز فالو کریں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کریں. یہ محبت ایسی چیز ہے جو انسان کو عمل پر اتارتی ہے. بعض مرتبہ کسی سے انسان کی محبت ہو جائے تو اس کے لیے بندہ کتنی قربانی دیتا ہے. محبت کی بنیاد پر رات کو 4 گھنٹے بیٹھ کے چیٹ بھی کرے گا، اور محبت کی بنیاد کے اوپر وہ دوست کے لیے رگڑا بھی کھانے کے لیے تیار ہوگا. وہ اس محبت کی بنیاد کے اوپر وہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے بھی آسان ہے، اس کے آسان ہو جائے گا، وہ مشکل اس کو لگے گی نہیں مشکل ہے. لیکن اس کی بنیاد دوسری طرف قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے، کوئی دین کی بات سننے کے لیے، خیر کا کام کرنے کے لیے اس کو چھوٹی سی بات گولی لگے گی، اس کو کسی کو دعوت دینا گولی لگے گی. الٹا ہمیں دعوت دینے میں مشکل ہوتی ہے. کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے. ہم بے وفا لوگ ہیں. بے وفا اس لیے ہیں کہ اللہ نے اتنے احسانات کیے ہم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں ہماری امت پہ. راتوں کو ہمارے لیے روئے ہیں، وہ راتوں کو روئے ہیں، امت کے لیے روئے ہیں. شفاعت بھی ہماری کریں گے تو کس منہ سے شفاعت دے کر کہیں گے کہ ہمیں شفاعت ہماری ہو جائے، اگر ہماری ساری زندگی سنت کے خلاف کام کیا ہم نے. اگر ساری زندگی ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے ہاتھوں سے خود کاٹا ہے، مطلب اس پر عمل نہیں کیا، اس کی مخالفتیں کرتے رہے، سنت کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں کم کرتے رہے، تو کیا ہم لوگوں کو منہ دکھائیں گے؟ کیا حضور کو منہ دکھائیں گے؟ کس نام سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے امتی ہیں اگر ہمارے سارے ایکٹ وہ ہیں، سارے کام ہوئے ہیں، ہم گھنٹوں اپنی پڑھائیوں کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کی دعوت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم جو ہے نا وہ اپنی سہولت کے لیے، اپنی آرام کے لیے، اپنی زندگی کو آسائش کے لیے کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کا نظام دنیا میں نافذ کرنے کے لیے محنت نہیں کرتے. کتنی زیادتی ہے. ہم گھنٹہ لوگوں سے اپنی ڈسکشن کریں گے، دنیاوی باتیں کریں گے، اس سے باتیں کریں گے، انجوائے کریں گے، لیکن جب چند منٹ دین کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو یہ بے وفائی نہیں ہے. وہ حضور ہمارے لیے راتوں کو روئے، وہ حضور جو ہمارے لیے طائف میں پتھر کھائے، وہ حضور جو ہمارے لیے انہوں نے ہر مشکل برداشت کی، دانت زخمی ہو گئے اور چہرہ زخمی ہو گیا. آپ سوچیں نبی آسانیوں کی زندگی گزار سکتے تھے اور انجوائے کی زندگی، مطلب ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر کہتے تو احد کے پہاڑ سونے کے بنا دیتا اللہ تعالیٰ ان کے لیے، کیا مشکل. لیکن مشکلات میں زندگی گزاری ہے. انسان مشکلات میں بنتا ہے. ہم دنیا کے لیے تو مشکلات اٹھا رہے ہیں، رگڑے کھا رہے ہیں، لیکن دین کے لیے مشکل اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، رسول سے محبت نہیں ہے، ان کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے، اس کی زندگی کو دل میں راسخ نہیں کیا. یار اتنی قربانیاں دیں اور اس میں میں اگر حضور کی چند چھوٹی سنتوں پہ عمل کر لوں، میں اللہ کے آگے سامنے جھک جاؤں. ہم پوری دنیا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کی منتیں ترلے کرنے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کے در پر جا کر ذلیل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے در پہ وہ کہتے ہیں نا ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے،
1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات، تو جو 1000 سجدوں سے ہمیں نجات مل رہی ہے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو دین کے بارے سے فکر مند لوگ ہیں، لیکن اس فکر مندی کے لیول کو آپ کو بڑھانا پڑے گا، اور جب آپ جتنا بڑھائیں گے اس لیول کو آپ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا کام لے گا. دین کا کام کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی قربانی درکار ہے. میرے مینٹورز نے ایک جگہ فرمایا کہ قربانی قرب سے ملے، مطلب قربانی آپ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قربانی دیں، جتنی آپ قربانی دیں گے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مزید بڑھے گا. تو ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری قربانی کچھ قربانی نہیں ہے. مطلب ہماری کیا قربانی ہے کہ نماز پڑھنے کی قربانی؟ ہماری کوئی قربانی ہے ہی نہیں. 10 منٹ بدین کی بات سننے کی قربانی ہے؟ قربانی ہے ہی نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کم از کم اس پر تو آ جائیں نا، اس کے لیے تو فکر مند کر لینا. ایک بندے کے لیے فکر مند ہو کہ یار کیسے میرا بھائی دین کی طرف آ جائے، کیسے آخرت کے لیے اس کو میں توجہ دلا دوں، کیسے میں جو ہے نا اس کو نماز پر لانے والا بن جاؤں، کیسے میں اس کو جو ہے نا وہ اس کی بری عادتیں چھڑوانے والا بن جاؤں. مطلب چھڑوائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم اس کو ترغیب دے دیں، ہم اس کے سامنے بات رکھ لیں، ہم اس کے لیے اہمیت لوگوں کے سامنے رکھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر چینج لے آئے گا. ہماری صرف باتیں کرنے سے اور بڑے بڑے دعوے کرنے سے اور عمل نہ کرنے سے یہ آج کل مسائل ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے ڈیبیٹس کر رہے ہیں، ہم بیٹھ کے بیان بھی سن لیتے ہیں، لیکن اس بیان کے بعد کوئی ایکشن پر نہیں لیتے.